بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعات، انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات سے یقیناً سامنا کرتا ہے جب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور دنیا کا ہر فرد منہ موڑ لیتا ہے، تو مومن کے لیے ایک ہی راہ باقی رہتی ہے جسے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور جب کچھ مانگنا ہوتا ہے تو اسی کو اپناتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ۔ اور بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کی ضرورتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بندہ اپنے رب کا محتاج ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کے اندر بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس کا وہ ہمیشہ محتاج ہے، اور وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ سے اس کا تعلق قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے اور تکلیفوں کا دور کرنے والا بھی اللہ ہے، تو نعمتوں کے حصول اور مشکلات سے نجات کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے۔ دعا کے لغوی معنی ہیں سوال کرنا، مدد طلب کرنا، عبادت کرنا، کسی کو پکارنا یا بلانا۔ شرعی معنی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنے کا نام دعا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سب سے بہت بڑا وسیلہ، مشکلات اور مصائب میں مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، اور خیر و برکت کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بندوں کو رغبت دلائی ہے اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دعا کرنا عبادت ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایسی مصیبتوں میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو واقع نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فائدہ پہنچاتی ہے ان چیزوں میں جو نازل ہوئی اور جو نازل نہیں ہوئی، لہذا اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑو۔ آئیے اب جانتے ہیں دعا کی شرطیں اور آداب کے بارے میں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد دعا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا جائے۔ نمبر 3، دل کی حاضری اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ دل کے ساتھ کی جائے۔ نمبر 4، خیر کی دعا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا نہ کرے۔ نمبر 5، نتیجہ ملنے میں جلدی نہ مچائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی مچاتے ہوئے وہ کہتا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ نمبر 6، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارا رب حیا والا اور بزرگ ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ ان دونوں کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ نمبر 7، دعا میں الفاظ بار بار کہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار الفاظ کہتے، اور جب سوال کرتے تو 3 بار سوال کرتے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے بطور اجر بنا دیتا ہے، یا اس سے اسی کے مثل برائی دور کر دیتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں دعا کے قبولیت کے اوقات کیا ہیں۔ نمبر 1، رات میں دعا کرنا۔ رات کے اوقات میں خصوصاً آخری پہر میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند ہے، ہر رات جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اسے بخش دوں۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اذان اور اقامت کے درمیان قبول کی جاتی ہے تو تم دعا کیا کرو۔ نمبر 3، بارش کے وقت دعا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ نمبر 4، مصیبت کے وقت دعا کرنا۔ 2 وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی یا پھر بہت کم ہی رد کی جاتی ہے، اذان کے وقت اور عین لڑائی کے وقت یعنی مصیبت کے وقت۔ نمبر 5، جمعہ کے دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی ہے، بالکل اگر اسی وقت کوئی مسلم اللہ سے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا کر دیتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ نمبر 6، عرفہ کے دن دعا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ نمبر 7، میت کی حاضری کے وقت دعا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میت کے پاس رہو تو بہترین بات کہو، اس لیے کہ فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کن لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مظلوم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا اور فرمایا، تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مسافر۔ نمبر 3، والد۔ نمبر 4، روزے دار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، روزے دار، مظلوم اور مسافر کی۔ نمبر 5، جہاد کرنے والے کی دعا جلد قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 6، حاجی۔ نمبر 7، عمرہ کرنے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے گروہ ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں تو انہیں قبول کیا جاتا ہے اور مانگتے ہیں تو انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے مقبول اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔